بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا. قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا. فانطلقا حتى إذا ركبا في السفينة خرقها قال أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا. قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا. قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا. فانطلقا حتى إذا لقيا غلاما فقتله. قال أقتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا. قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا. قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذرا. فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما فوجدا فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه. قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا. قال هذا فراق بيني وبينك سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا. أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا. وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا. فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما. وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا. فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك وما فعلته عن أمري ذلك تأويل ما لم تسطع عليه صبرا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وعملا وتوفيقا برحمتك يا أرحم الراحمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. इसी दफ़ा हमने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और खज़र अलैहिस्सलाम का जो वाक़या है उसको शुरू किया था, जो कि जवाबन था अल्लाह ताला का जवाबन वाक़या था यहूद के या कुरैश मक्का के सवाल के बारे में, या कुरैश मक्का के सवाल का वो जवाब दिया जा रहा था
دوسرا تھا پہلا اصحاب کہف کے متعلق، دوسرا موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کے متعلق جو واقعہ تھا اس کے بارے میں انہوں نے پوچھا. تو اب یہ دوسرا جواب اللہ تعالیٰ کفار مکہ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے دے رہی ہے. اب حضرت موسیٰ علیہ السلام خضر علیہ السلام تک پہنچ گئے ہیں اور ان سے سب سے پہلی بات ہی انہوں نے علم کی. جیسے ہم نے پہلے پڑھا ہے پچھلی آیات کے اندر کہ انہوں نے جب ان کو یہ بات پتہ چلی کہ علم کے اندر مجھ سے کوئی زیادہ ہے تو اللہ تعالیٰ سے اس بات معذرت کر لی، اس بابت معذرت کی اور فوراً پوچھ لیا کہ اللہ کے زیادہ علم والا شخص کہاں پر ہے، مجھے جانا ہے، سیکھنا ہے میں نے جا کر. یہ ان کی حرص سے علم کے لیے. اور جب وہ وہاں پہنچتے ہیں، پہنچ کے سلام کرتے ہیں، خضر علیہ السلام تعجب کا اظہار کرتے ہیں کہ یہ سلام تو اس زمین کے لوگ بولتے نہیں، اس زمین کے لوگوں کو علم نہیں ہے اس سلام کا، تو آپ کہاں سے یہ لے کر آئے ہیں؟ انہوں نے کہا میں موسیٰ ہوں. تو پھر جواب میں انہوں نے کہا کہ کیا آپ موسیٰ بنی اسرائیل ہیں؟ تو یہاں پر پھر خضر علیہ السلام تعجب میں پڑ گئے کہ اتنا عظیم شخص، اتنا عظیم نبی میرے پاس آیا، کس لیے میرے پاس آیا؟ انہوں نے کہا کہ میں آپ سے علم حاصل کرنا چاہتا ہوں. علمنی مما علمت رشدا، آپ مجھے سکھائیں اس سے جو آپ سکھائے گئے ہیں، جو بہترین علم آپ سکھائے گئے ہیں اس میں سے آپ مجھے علم دیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس چیز کو سامنے نہیں رکھا کہ میرا کیا مقام اور مرتبہ ہے اور ان کا کیا مقام اور مرتبہ ہے، کون کس طرح ہے، کون کیا ہے. موسیٰ علیہ السلام نبی اور رسول دونوں تھے. خضر علیہ السلام کے بارے میں زیادہ سے زیادہ جو بات کہی جا سکتی ہے وہ یہ کہی جا سکتی ہے کہ وہ نبی تھے، رسول نہیں تھے. نبی وہ ہوتا ہے جو پچھلے جو گزرا ہوا نبی ہے، یا وہ نبی جس کو اللہ تعالیٰ نے، وہ رسول جس کو اللہ نے کتاب دی ہو اور نئی شریعت دی ہو، اس نبی کی یا اس رسول کی شریعت اور کتاب کے احکامات کو ہی آگے لے کر چلتا ہے. اور کچھ علماء نے تو یہ بھی بات کہی کہ نبی کی اتنی زیادہ ڈیوٹی نہیں ہوتی تبلیغ کی، دعوت کی، جتنی زیادہ ذمہ داری رسول کی تبلیغ اور دعوت کی ہوتی ہے. جو خضر علیہ السلام کے بارے میں زیادہ سے زیادہ جو بات کہی جا سکتی ہے وہ یہی کہ وہ نبی تھے. کچھ علماء نے اس کے بارے میں بات کی، جیسے کہ ابن صلاح رحمہ اللہ اور کچھ امام نووی رحمہ اللہ اور دوسرے کچھ علماء ہیں، بڑے علماء، انہوں نے بات کی. انہوں نے کہا کہ خضر علیہ السلام انسان نہیں تھے، فرشتے تھے. یہ بات بھی لوگوں سے آتی ہے، اور وہ کس وجہ سے انہوں نے کی، اس کے کچھ اسباب انہوں نے اپنے اس کے لیے بیان کیے. دلیل کے طور پہ، اپنی دلیل کے طور پہ کچھ چیزوں کو بیان کیا، کچھ شواہد کو بیان کیا، اور وہ شواہد ان آیات کے اندر بھی ہیں. ان کو مد نظر رکھتے ہوئے انہوں نے کہا کہ وہ فرشتے تھے، لیکن اکثر علماء جو ہے وہ یہی کہتے ہیں انسان تھے. اور شاید زیادہ سے زیادہ جو بات کہی جا سکتی ہے وہ یہ ہے کہ وہ نبی تھے یا نیک آدمی تھے. اس سے زیادہ ان کے بارے میں کوئی بات نہیں کہی جا سکتی. اصل چیز کیا ہے؟ اصل چیز یہ نہیں ہے کہ ہم نے دیکھنا ہے خضر علیہ السلام کیا تھے، کون تھے، کس طرح تھے، نبی تھے، وہ بندہ کیا تھا، کیا وہ بندہ زندہ ہے یا وہ بندہ چلا گیا. اصل چیز یہ نہیں تھی. اصل بات یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی ایک بات بری لگی. اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو کہہ دیا کہ اے موسیٰ، علم والی بات کرتے ہو تو آپ سے زیادہ علم والا آدمی اس دنیا میں موجود ہے. مرتبے میں آپ سے کم ہے، رتبے میں آپ سے کم ہے، علم میں آپ سے زیادہ ہے. فوراً پہنچ گئے اس کے پاس. علم سیکھنا ہے، علم حاصل کرنا ہے. علمنی، جا کے بالکل متواضع انداز میں، یہ نہیں کہا کہ میں موسیٰ ہوں اور میں یہ ہوں اور تمہیں تھوڑا سا خیال رکھنا پڑے گا بات بتاتے ہوئے. کوئی ایسی بات نہیں کی، بلکہ اپنے متعلق بتایا بھی تو اس سوال کے نتیجے میں بتایا جو خضر علیہ السلام نے اپنی علم کی بنا پر کر لیا تھا. اور وہ علم یہ تھا
کہ یہ اس سرزمین پہ تو یہ سلام کے الفاظ ہے ہی نہیں، السلام علیکم، یہ الفاظ اس سرزمین کے ہے ہی نہیں لوگوں کے، تو آپ کون ہیں؟ اگلی علم والی بات یہ تھی کہ میں موسیٰ ہوں، تو موسیٰ بنی اسرائیل کا ان کو علم تھا کہ اس زمانے میں اللہ تعالیٰ نے ایک نبی بھیجے ہوئے ہیں جو موسیٰ علیہ السلام ہے، جو بنی اسرائیل کی طرف بھیجے ہوئے ہیں۔ اس کے نتیجے میں انہوں نے بتایا، ورنہ یہ بات کہیں اللہ تعالیٰ نے نہیں ذکر کی کہ انہوں نے بتایا کہ بھئی میں تو موسیٰ ہوں اور میں فلانا ہوں، تاکہ اپنا روب ان کے اوپر ڈال سکے۔ ایسی کوئی بات، جب آپ علم حاصل کرنے جا رہے ہیں، جس سے حاصل کرنے جا رہے ہیں، وہ اس کو ہمیشہ بڑا سمجھیں، چاہے وہ عمر میں چھوٹا ہی کیوں نہ ہو۔ اس کی ایک بڑی خوبصورت مثال عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ یہ کہا کرتے تھے۔ ان سے پوچھا گیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق ان کے بڑے ہونے کے بارے میں پوچھا گیا کہ کتنا عمر میں کتنا فرق ہے، کون کتنا بڑا ہے؟ تو جواب میں کہتے ہیں کہ میں سالوں میں پیدائش میں بڑا ہوں، میں بڑے کا لفظ بھی نہیں کہا، میں پیدائش میں پہلے پیدا ہوا لیکن بڑے وہ ہیں میرے سے۔ یہ الفاظ انہوں نے اختیار کیے ابن عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، جو کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے۔ اور اگر یہ کہتے بھی کہ میں بڑا ہوں، تواضع والی بات ہے، نبی کی احترام کی بات ہے، لیکن یہاں موسیٰ علیہ السلام میں وہی بات ہے جہاں پر علم کی بات آتی ہے نا، انسان کو اپنی عمر کو پیچھے رکھنا پڑتا ہے۔ جیسے عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ بات کہہ دی کہ بڑے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، بس پیدا میں ان سے پہلے ہو گیا، بڑے کا لفظ بھی نہیں اپنے لیے اختیار کیا۔ اس لیے علم کا ذکر اللہ تعالیٰ نے بھی جہاں پر قرآن میں کیا، وہاں پر اللہ تعالیٰ نے فضیلت کا ذکر کر دیا کہ اگر ہم نے فضیلت دی ہے تو کسی کو اگر دی ہے تو علم کی بنا پر دی ہے۔ یہاں پر بھی خضر علیہ السلام کو منزلت اور مرتبے میں بنا کسی سوال کے موسیٰ علیہ السلام افضل اور اعلیٰ ہے، اولو العزم من الرسل میں سے ہے۔ اولو العزم 5 کہہ لیں، تمام انبیاء اور رسولوں کے اندر سب سے اعظم، سب سے بڑے انبیاء ہیں، وہ 5، ان میں سے موسیٰ علیہ السلام ایک ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان 5 کے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سردار ہیں، سب سے اعلیٰ، سب سے افضل، سب سے اونچے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہاں پر موسیٰ علیہ السلام نے اس چیز کو پیچھے چھوڑا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا علمنی، آپ سکھا دیں مجھے، مما علمت رشدا، اس سے جو آپ سکھائے گئے ہیں۔ آگے حضرت خضر علیہ السلام بات کرتے ہیں۔ اب چونکہ علم کی بات تھی تو وہاں پر پھر ایک علم کی برتری ضرور آ جاتی ہے، لیکن تکبر والی کہیں بات نہیں تھی خضر علیہ السلام کے اندر کہ بھئی میرے پاس اتنا بڑا نبی آ گیا ہے، میں جو ہے اپنے آپ کو بڑا ثابت کر کے دکھاؤں، یا میں اپنے آپ کو بڑا، بالکل ایسی کوئی بات نہیں کی۔ اتنی بات کی، کہتے ہیں کہ اس چیز پر کیسے صبر کرو گے جس کے بارے میں آپ کو خبر نہیں دی گئی، چونکہ آپ نبی ہیں، آپ کو وحی کی عادت ہے، آپ کو اللہ تعالیٰ سے احکامات ملتے ہیں، کسی چیز کا علم نہیں ہوتا تو آپ فوراً اللہ کی وحی کا انتظار کرتے ہیں، تو آپ کیسے صبر کر پائیں گے اس چیز پر جس کا علم، جس کی خبر اللہ نے آپ کو نہیں دی۔ یہ انہوں نے ایک بات کہی خضر علیہ السلام نے۔ آگے حضرت موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں قال ستجدنی انشاءاللہ صابرا۔ آپ علم کے معاملے میں یہاں پہ علم حاصل کرنے کا ایک اصول بھی بتا دیا موسیٰ علیہ السلام نے، اپنی بات کو مکمل کرتے ہوئے ایک علم کا اصول بتا دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اے خضر، آپ انشاءاللہ مجھے صابر پائیں گے، صبر کرنے والا پائیں گے اس سارے معاملے کے اندر۔ ستجدنی انشاءاللہ صابرا ولا اعصی لک امرا، آپ میرے استاد ہیں تو میں آپ کی خلاف ورزی نہیں کروں گا۔ فوراً اپنے آپ کو ان کی تلمس کے اندر ڈال لیا،
ان کو اپنا فوراً استاد بنا لیا اور اپنے آپ کو تلمیذ بنا لیا، اور کہا اس خلاف ورزی کو اعصی کا لفظ استعمال کیا۔ اعصی اصل میں معصیہ سے ہے، معصیہ کا مطلب ہوتا ہے گناہ۔ استاد کی خلاف ورزی کو اتنا بڑا سمجھا کہ انہوں نے اس کو گناہ بنایا کہ میں اس خلاف ورزی کا گناہ نہیں کروں گا آپ کے خلاف۔ یعنی جس چیز کے بارے میں انہوں نے کہا کہ آپ کے لیے کیسے آپ صبر کر پائیں گے اس پہ، موسیٰ علیہ السلام نے اپنی بات کے اندر اصل میں یہ قاعدہ دے دیا کہ علم حاصل کرنے کے لیے معلم کے ساتھ، استاد کے ساتھ انسان کو صبر کی ضرورت ہوتی ہے۔ جو انسان علم حاصل کرنے میں صبر کے ساتھ نہیں چلے گا، جس کو یہ دل میں بات رہے گی کہ فوراً جلدی جلدی سارا کچھ آ جائے گا، جتنا جلدی آتا ہے، علم کے بارے میں یہ بات معروف ہے، علماء یہ بات کہتے رہے ہیں، جتنا جلدی علم انسان حاصل کرتا ہے اور جتنا جلدی جلدی حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے وہ اتنا جلدی چلا جاتا ہے، اور جتنا صبر کے ساتھ بیٹھ کے وقت لگا کے علم حاصل کیا جاتا ہے اتنا ہی انسان کے پاس پختہ علم رہتا ہے اور ثابت علم رہتا ہے انسان کے پاس۔ تو اس قاعدے کا ذکر موسیٰ علیہ السلام نے اپنی بات کے اندر چلتے چلتے کر دیا، آپ مجھے صابر پائیں گے، صبر کرنے والا پائیں گے ان تمام امور کے اندر جس میں اللہ نے آپ کو علم دیا ہے مگر مجھے علم نہیں دیا۔ یہاں پہ دو مرسل، دو ایسے لوگ ہیں جن کے پاس اللہ کی وحی آتی ہے، وہ بیٹھے ہوئے بات کر رہے ہیں علم کے بارے میں۔ کوئی ظلم نہیں ہے اس چیز کا کہ بھئی ہمیں تو سیکھنے کی ضرورت نہیں، بڑا ہو گیا، ٹھیک ہے۔ علم کبھی بھی انسان کے لیے مکمل نہیں ہوا، ہمیشہ جتنا زیادہ انسان کے پاس علم ہے ہمیشہ وہ اس دنیا میں اپنے سے اعلم، اپنے سے زیادہ علم والا شخص کو پائے گا۔ امام بخاری رحمہ اللہ علم والے تھے، اتنے علم والے تھے، کہتے ہیں کہ جن استادوں سے امام بخاری رحمہ اللہ نے علم حاصل کیا ان تمام استادوں کو احترام اپنی جگہ پہ انہوں نے رکھا، لیکن علم کے لحاظ سے ان تمام استادوں کو انہوں نے اپنے برابر کا یا اپنے برابر کا پایا ایک طرح سے، سوائے ایک استاد کے۔ اور ان کے بارے میں امام بخاری رحمہ اللہ کہتے تھے، فرمایا امام بخاری رحمہ اللہ نے مستصغرت نفسی الا عند ابن المدینی۔ ابن مدینی رحمہ اللہ بہت بڑے عالم تھے، بہت بڑے عالم تھے، یہ اصل امام بخاری کے بہت بڑے استادوں میں سے بھی ہے۔ امام بخاری کہتے ہیں کہ علم کے لحاظ سے میں نے اپنے آپ کو ابن مدینی کے سامنے بہت چھوٹا پایا، کہ امام بخاری رحمہ اللہ کہہ رہے ہیں ایسا شخص جس نے ایسی کتاب لکھی جو آج تک اس کی علم کی بنا پہ جو اللہ نے ان کو عطا کیا تھا آج تک ہمارے ہاتھوں میں، اصح الکتب جس کو کہا جاتا ہے حدیث کے اندر سب سے صحیح احادیث کے لحاظ سے کتاب بخاری کی۔ علماء نے یہ بات کہی اور کہتے ہیں کہ ہمیں اس چیز کے اندر کوئی شک نہیں کہ اصح الکتب بعد القرآن صحیح البخاری، قرآن کے بعد سب سے اس دنیا کی اس سرزمین پہ قرآن کے بعد سب سے صحیح کتاب اگر کوئی ہے تو وہ بخاری ہے، امام بخاری رحمہ اللہ کی۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے علم کے اندر اپنے تمام استادوں کو اپنے برابر، تقریباً اپنے برابر ہی پایا، یا اپنے آپ کو علم میں ان کے نزدیک چھوٹا نہیں سمجھ سکا میں، یعنی علم اپنے پاس بہت زیادہ تھا ان کے پاس علم، سوائے ابن مدینی کے۔ ابن مدینی رحمہ اللہ کے نزدیک کہتے ہیں میں نے اپنے آپ کو بہت چھوٹا پایا علم کے اندر، اتنا علم تھا ابن مدینی کا۔ تھوڑا سا اندازہ لگائیے کہ اگر ابن مدینی رحمہ اللہ کا علم ہم تک پہنچ جاتا تو وہ کتنا علم ہوتا۔ امام بخاری تو ان کے ایک سٹوڈنٹس میں سے تھے، ایک تلمید میں سے تھے ان کے، اور ایک جز جو علم کا ابن مدینی رحمہ اللہ کے پاس تھا وہ ہم تک پہنچا، لیکن تخیل کریں کہ اگر ابن مدینی کا پورا علم ہم تک پہنچ جاتا
تو علم کے اندر ہمیشہ ہم نے تواضع اختیار کرنا ہے اور کبھی اس بات کا اس ظلم میں نہیں رہنا کہ علم مجھے تو پورا آ گیا ہے. ہمیشہ آپ کے نزدیک ایسی بات آئے گی جو جس کو سن کے آپ یہ کہیں گے، ایک ایسی چیز کے بارے میں جو آپ کے نزدیک بالکل عام چیز ہے، لیکن اس بات کو سن کے آپ کہیں گے کہ زندگی گزر گئی، آج تک یہ بات نہیں سنی تھی، اور وہ بات ٹھیک بھی ہوگی. ایسے ہوتا ہے نا کہ غلط بات تھی کہ یہ تو یار یہ بات تو سنی نہیں، پتہ نہیں دیکھیں یہ جھوٹی ہے یا سچی ہے. یہ بات وہ بات بھی سچی ہوتی ہے، اس کے باوجود انسان یہ کہتا ہے کہ 30-40 سال گزر گئے، 50 سال گزر گئے، اپنی پوری زندگی کے اندر اس چیز کو کبھی سنا ہی نہیں. تو علم اصل میں آتا اسی بندے کو ہے جو علم کے نزدیک اپنے آپ کو جھکا لیتا ہے. موسیٰ علیہ السلام نے یہاں پر علم کی جو عظمت تھی اس کے سامنے اپنے آپ کو جھکا لیا. علمنی، مجھے اپنی تلمذ کے اندر لے لے، میں آپ کے نیچے اسٹوڈنٹ بن کے رہنا چاہتا ہوں. میں نے کہا چلو ٹھیک ہے، آؤ، اگر آپ صبر کر سکتے ہیں. اور ایسی بات نہیں ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے اندر صبر نہیں تھا، بڑے صابر انبیاء میں سے ہے، بہت صابر انبیاء میں سے ہیں. اگر واقعات ہم پڑھیں موسیٰ علیہ السلام کے کہ جو واقعات ان کے ساتھ پیش آئے، ان واقعات کو دیکھ کے علم ہوتا ہے کہ کتنے صابر انبیاء میں سے موسیٰ علیہ السلام ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والا پائیں گے. کہتے ہیں آگے، قال، اب یہ خضر علیہ السلام بات کر رہے ہیں، قال فَإِنِ اتَّبَعْتَنِي، اگر آپ میرے پیچھے چلیں گے، اگر آپ میرے پیچھے ہوں گے، فَإِنِ اتَّبَعْتَنِي فَلَا تَسْأَلْنِي، آپ مجھ سے سوال نہیں کریں گے، عن شَيْءٍ، کسی بھی چیز کے بارے میں، حَتَّى، یہاں تک کہ احدث لك منه ذکرا، میں آپ کو اس کی تعویل یا اس کا جواب نہ دے دوں. سوال کا جواب لینا برا نہیں ہے، بلکہ یہ کہا کہ وہاں پر آپ نے سوال نہیں پوچھنا، جواب میں خود دوں گا آپ کو. سوال کو صرف سوال بنا کے چھوڑ دینا یہ چیز غلط ہے، اس کا جواب نہ دینا. یہاں پر وہ منع کر رہے ہیں، اسی لیے منع کر رہے ہیں کہ اے موسیٰ آپ کو پھر صبر کرنے کی ضرورت پڑے گی، اور جو معاملات ہوں گے اس میں آپ نے مجھ سے سوال نہیں پوچھنا، میں آپ کو خود ان کے جواب دوں گا. آگے چل کے کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے، اب آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں فانطلقا، اب وہ دونوں چلے، حتی، یہاں تک کہ اذا رکبا فی السفینة خرقها قال اخرقتها لتغرق اهلها لقد جئت شيئا امرا. کہتے ہیں دونوں چلے، چل کے اپنی ایک کشتی تھی، کشتی میں بیٹھ گئے. جب کشتی میں بیٹھے تو موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ خضر علیہ السلام نے کشتی میں سوراخ کر دیا. بیٹھنے کے بعد حدیث کے اندر کچھ الفاظ ایسے ہیں کہ کشتی میں چڑھے تو کشتی میں جب داخل ہوئے تو لوگ پہچان گئے کہ یہ تو خضر ہے. تو حدیث کے الفاظ یہ ہیں کہ انہوں نے بنا کسی کوئی پیسہ لیے خضر علیہ السلام کو بٹھا لیا اپنے پاس، اور جو ساتھی تھا، چونکہ یہ ساتھی خضر علیہ السلام کے ساتھ ہے تو ان کا بھی ہم پیسہ نہیں لیں گے. معروف تھے کہ یہ نیک شخص ہے، ایک اچھا صفت آدمی ہے، صالح آدمی ہے، اس سے پیسے لینا بنتا نہیں ہے. آپ آ جائیں، نہیں ضرورت کوئی پیسوں کی، آپ سے کوئی اجرت نہیں لیں گے. بنا کسی اجرت کے انہوں نے اپنی کشتی میں بٹھا لیا. جب کشتی چلی، سمندر کے پانی میں آگے داخل ہو گئی، گہرائیوں کے اوپر تیر رہی تھی، تب خضر علیہ السلام نے یہ کام کیا کہ خضر علیہ السلام نے اس میں سوراخ کر دیا، یا اس کا ایک پھٹا جو تھا اس کو کھینچ کے باہر پھینک دیا. موسیٰ علیہ السلام کو یہاں پہ تعجب ہوا. موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں جواباً، اب یہ کہہ لیجئے کہ تعجباً حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ بات کی، سوال نہیں پوچھا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے، بس تعجب میں اور حیرانگی میں یہ بات کر دی کہ کچھ لوگ احسان کرتے ہیں، آپ ان کے احسان کا نتیجہ اس انداز سے، یا ان کے صلہ جو ہے احسان کا، آپ اس طرح دے رہے ہیں.
کہ آپ نے جس میں انہوں نے آپ کو بٹھایا اسی کا نقصان کر دیا. جس کشتی میں بنا اجرت کے بنا پیسے لیے بٹھایا اس کا نقصان کر دیا آپ نے. تو اس چیز کے بارے میں خضر علیہ السلام نے ایک بات موسیٰ علیہ السلام کو کہی. موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں قال فرماتے ہیں موسیٰ علیہ السلام اخرقتها کیا آپ نے اس میں سوراخ کر دیا چھید کر دیا لتغرق اہلها اس وجہ سے تاکہ لوگ غرق ہو جائیں جو اس کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں. لقد جئت شيئا امرا آپ نے بہت ہی غلط کام کیا ہے. وہ امام مجاہد رحمہ اللہ نے امرا کی وضاحت کرتے ہوئے فرمایا کہ آپ نے بہت ہی منکر کام کیا ہے بہت ہی برا کام کیا ہے آپ نے. یہ موسیٰ علیہ السلام کی تعویل تھی اس چیز کے متعلق. اپنے علم کے مطابق انہوں نے فوراً جواب دے دیا. جواب کے اندر خضر علیہ السلام نے یاد دلایا موسیٰ علیہ السلام کو. فرماتے ہیں قال الم اقل لك میں نے کہا نہیں تھا آپ کو لن تستطيع معي صبرا آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر سکیں گے. جو علم اللہ نے مجھے دیا ہے نا وہ آپ کے پاس نہیں ہے. آپ کی طبیعت یہ ہو چکی ہے کہ آپ نبی ہیں. جو علم نہیں ہوتا فوراً اللہ کی وحی آتی ہے. آپ کے اوپر اللہ نے کتاب نازل کی ہے. جوابات آپ کے پاس لوگوں کے سوالوں کے جواب ہوتے ہیں. تو اس بات کی یاد دہانی کرائی کہ میں نے کہا نہیں تھا کہ لن تستطيع لن ہرگز نہیں آپ صبر کر سکتے میرے ساتھ. یہاں پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پیچھے ہٹے. حضرت موسیٰ علیہ السلام سمجھ آ گئی کہ میں تلمیذ ہوں یہ استاد ہے میں نے اوپر نہیں ہونا. تمیز نہیں ہے کس طرح بات کرتے ہو میرے سے. مرتبے کو بھلا دیا پیچھے ہٹا دیا ختم کر کے وہ چیز استاد اور تلمیذ کے اندر وہ چیز ختم ہو جاتی ہے. احادیث کی روایات کے اندر یہ ایک پورا باب ہے جس کے اندر یہ آتا ہے کہ اس کون کون سے لوگ ہیں جنہوں نے اپنے سے چھوٹے استادوں سے علم حاصل کیا. من روى عمن اصغر منه وہ لوگ جنہوں نے احادیث روایت کی ان سے جو ان سے بہت چھوٹے تھے. ایک روایت بہت ساری کچھ روایات تو ایسی بھی آتی ہیں جس میں ایک استاد تھے اور استاد کا تلمیذ تھا اسٹوڈنٹ تھا عمر میں چھوٹا تھا. استاد حدیث بھول گئے. کچھ سالوں بعد اپنے اسٹوڈنٹ کے پاس آئے کہ بھئی مجھے کسی نے بتایا کہ فلانے مسئلے پہ آپ کے پاس حدیث ہے مجھے آپ بتائیے. پتا تھا یہ میرا اسٹوڈنٹ ہے مجھے آپ سنائیے. اسٹوڈنٹ تعجب میں کہ استاد وہ حدیث تو آپ سے میں نے لی ہے تو میں بیان کروں گا تو میں اپنی سند آپ سے لے کے جاؤں گا. جو روایت کی جو چین ہے وہ میں آپ سے لے کے جاؤں گا. وہ بڑا تعجب ہوا ان کو کہ اس طرح کی حدیث مجھے تو کوئی نہیں یاد کہ میں نے بیان کی ہو. کہتے ہیں چلو کوئی بات نہیں مجھے ٹھیک ہے مجھے اپنا اسٹوڈنٹ سمجھ لو اور مجھ سے ہی میری روایت بتاؤ. اب تلمیذ بیٹھے ہیں اپنے استاد کو وہ حدیث بیان کر رہے ہیں جو انہوں نے اپنے استاد سے ہی حاصل کی ہے اور استاد بھول چکے ہیں. اب سند کے اندر ایسے چلتا ہے. اب استاد حدیث روایت کی کہ حدثنی تلمیذی میرے فلانے اسٹوڈنٹ نے مجھے روایت کی کہ حدثتہ کہ میں نے اس کو یہ حدیث روایت کی ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال کذا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح اور اس طرح اور اس طرح کیا. کہ پورا حدیث علوم حدیث کے اندر پورا ایک باب ہے. وہ لوگ جنہوں نے اپنے سے چھوٹوں کو استاد بنایا اپنے سے چھوٹوں سے حدیث حاصل کیا علم حاصل کیا اور وہ سند جو ہے چین ان چھوٹے استادوں سے ہوتے ہوئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک جاتی ہے. علم حاصل کرنے کے اندر کبھی بھی ہم نے یہ نہیں سوچنا کہ یہ تو چھوٹا ہے میں اس سے کیوں علم حاصل کروں. یہاں پر موسیٰ علیہ السلام نے جب انہوں نے باز پرس کر لی ان سے میں نے آپ کو کہا نہیں تھا آپ سے صبر نہیں ہوگا. موسیٰ علیہ السلام آگے
بڑے تواضع کے ساتھ جواب دیتے ہیں. کوئی وہ استاد کی پکڑ بھی ہوتی ہے. ہمارے اندر اتنا صبر ہونا چاہیے کہ استاد کی پکڑ کو برداشت کریں. جو لوگ استاد کی تھوڑی پکڑ اور سختی کو برداشت کرتے ہیں علم وہی لوگ حاصل کر سکتے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی کچھ مقامات پر سختی رہی صحابہ کرام کے ساتھ، خاص طور پہ وہ صحابہ جو مدینہ کے تھے ان کے ساتھ. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پراپر جو علم حاصل کرنے کے اندر کچھ معاملات میں سختیاں کی ان لوگوں کے ساتھ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈانٹ ڈپٹ کا بھی معاملہ کیا جہاں پر کچھ کسی سے کوئی غلطی ہوئی اور غلطی بہت بری تھی، اس چیز کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈانٹ ڈپٹ کی مدینہ کے لوگوں کے ساتھ، یا وہ مہاجرین تھے جو بھی تھے، ڈانٹ ڈپٹ کی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے. بندہ آتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، مسجد میں آیا، کسی چیز کے لیے آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ اپنی حاجت پوری کرنے کے بعد وہاں پر کھڑے ہو کے پیشاب کرنا شروع کر دیا. اس نے صحابہ کرام اس کے پیچھے بھاگے، وہ کیا کر رہے ہو، نماز پڑھتے ہیں یہاں پہ. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے روک. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا ہے کہ یہ صحابہ مدینہ کے اور مہاجرین اور انصار یہ تو پرانے ہیں، ان کو میں سمجھاؤں گا، یہ ذرا رک جائیں، یہ تو بادیہ سے آیا ہے، یہ گاؤں سے آیا ہے، کر لینے دو. وہ بھاگے گا اور گندگی ڈالے گا، بھاگے گا، اگر پیچھے جائیں گے وہ بھاگے گا اور پیشاب جگہ جگہ پہ گرے گا. اگر وہ روکتا بھی ہے تو قطرات گرتے رہیں گے، ہمیں نہیں پتا ہوگا کہ کہاں کہاں گر گئے. ہم نے تو نماز پڑھنی ہے، کچی زمین ہے اس وقت. کر کے فارغ ہوا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بلا لیا. آپ نے اس کو بلایا، ساتھ اپنے صحابہ کو کہا احرقوا علیہ دلوا من ماء، جہاں پر اس نے پیشاب کیا ہے نا ایک بڑا ڈول لو اور وہاں پر پانی بہا دو. زمین کچی زمین ہے نا، پانی بہا دیں گے تو وہ پانی اس کو نیچے لے کے چلا جائے گا، مٹی کے اندر لے کے چلا جائے گا. یہ مسئلہ کارپیٹ کے ساتھ نہیں کریں گے کیونکہ وہاں پر کارپیٹ میں بیٹھ جاتا ہے. کارپیٹ کے اندر تب تک جب تک اس کو وائپ کر کے اس کو اچھی طرح نکال نہ دے وہ تب تک صاف نہیں ہوگا. کارپیٹ کا معاملہ مختلف ہے، لیکن کچی زمین اگر ہے تو اس کا یہ مسئلہ آج بھی اگر کہیں جگہ کہیں پر کچی زمین ہے اور وہاں پر اس طرح کی چیز کرنا چاہتا ہے کوئی تو آج بھی یہ حکم لاگو کیا جائے گا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے پیار سے اس کو بلا کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو سکھایا، بتایا کہ یہاں پر نہیں یہ کام کرتے، یہ اللہ تعالیٰ کی مسجد ہے، اللہ تعالیٰ کا گھر ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ تھے ان کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تھوڑی سی سختی کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں، رک جاؤ، رہنے دو، کرنے دو اس کو جو کر رہا ہے، میں سمجھاؤں گا. تم لوگوں کا کرنے کا کام ابھی کچھ اور ہے، جاؤ پانی لے کے آؤ اور ڈالو پانی اس کو. جو قریبی تھے، جو پرانے صحابہ تھے، ان کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور بہت ساری سختی والے معاملات کیے. یہاں پر وہ بھاگے اس بندے کو روکنے کے لیے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی کے ساتھ سارے صحابہ کو روک دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کوئی نہیں جائے گا، بیٹھ جاؤ یہاں پہ، کوئی اس کو کچھ نہیں کہے گا. لا علم تھا، اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پاس بلا کے علم دیا اور اپنے صحابہ کو کہا کہ آپ نے جو کرنا ہے وہ کچھ اور کام کرنا ہے، وہ میں آپ کو بتاؤں گا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بتایا. تو موسیٰ علیہ السلام پوری طرح انہوں نے اپنے آپ کو سبمٹ کر دیا کہ بھئی میں اپنے استاد کے تحت. استاد نے ایک طرح سے مواخذہ کیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں لا تؤاخذنی، میری پکڑ نہ کریں، لا تؤاخذنی بما نسیت، اس چیز کے متعلق جو میں بھول چکا ہوں، جو میں بھول گیا. یہ چیز میں بھول گیا تھا کہ آپ نے کہا تھا سوال نہیں کرنا، یہ چیز میں بھول گیا. ولا ترهقنی، اور نہ مجھے تھکا دے، من امری عسرا، میرے معاملے کے اندر میں ابھی نیا نیا آپ سے سیکھ رہا ہوں، اپنی سختی کے ساتھ مجھے تھکا نہ دے، تھوڑا سا میرے ساتھ آرام سے رہیں. یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک جس ریکویسٹ کر رہے ہیں اپنے استاد کو. آگے چلتے ہیں. فانطلقا، اب آگے چلے. انطلقا کا مطلب ہوتا ہے چل پڑے. فانطلقا حتى اذا لقيا غلاما، اب یہ اس سے بھی بڑی چیز تھی، ٹھیک ہے، جو کشتی میں سوراخ کر دینا، پانی میں چل رہی ہے، کشتی میں سوراخ کر دینا. اب آگے چلے ہیں، اگلا واقعہ ہے، اس کا مطلب کشتی نہیں ڈوبی، ٹھیک ہے. اب موسیٰ علیہ السلام سوچ رہے ہوں گے کہ انہوں نے مجھے کہا تھا سوال نہیں کرنا، میں نے سوال داغ دیا.
اب سوال داغ دینے کے بعد ہمارا سفر بھی مکمل ہو گیا، کشتی بھی نہیں ڈوبی. پتہ نہیں کیسا علم ہے، کون سا علم ہے ان کے پاس. سوچتے تو ہوں گے موسیٰ علیہ السلام اسی بنا پر بے صبرے ہو کہ اندر سے سوال نکل آتا، اندر سے بات نکل آتی. موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں، فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ یہاں تک کہ وہ ایک لڑکے سے ملاقات ہوئی ان کی، حتی اذا لقیا غلاما، ایک لڑکے سے ملاقات ہوئی فقتلہ. ابھی اس سے بھی بڑی چیز تھی، اس لڑکے کو قتل کر دیا حضرت خضر علیہ السلام نے. قال اقتلت نفسا زکیة بغیر نفس لقد جئت شیئا نکرا. اب یہاں پر انہوں نے اس چیز کا جواب نہیں مانگا اور نہ ہی سوال کیا، بس ایک اعتراض سا کر دیا کہ کیا آپ ایک ایسے نفس کو، ایک اچھے پاک معصوم نفس کو آپ نے قتل کر دیا بنا کسی نفس کے بدلے. یعنی ایک جان کو کب مارا جاتا ہے؟ کسی جان کے بدلے مارا جاتا ہے. اگر وہ شخص قاتل ہو تب اس کو قتل کیا جائے گا. تو وہ چیز ریفر کر رہے ہیں، اس چیز کی طرف اشارہ کر رہے ہیں موسیٰ علیہ السلام کہ آپ نے کسی جان کے بدلے، بنا کسی جان کے بدلے آپ نے ایک جان لے لی، ایک معصوم جان لے لی. لقد جئت شیئا نکرا، آپ نے بہت ہی برا کام کیا، بہت ہی منکر کام کیا. حضرت خضر علیہ السلام، وہی بات ہے. اب یہاں پر دو آداب ہمیں سیکھنے کو مل رہے ہیں. استاد کا ادب بھی مل رہا ہے، تلمیذ کا ادب بھی مل رہا ہے، اسٹوڈنٹ کا ادب بھی مل رہا ہے کہ اسٹوڈنٹ کا معاملہ یہ ہے کہ وہ سوال تو کرے گا. استاد کا ادب یہ ہے کہ اس نے اس کے سوالات پہ زیادہ غصہ نہیں ہونا. یہاں پر پکڑ کر سکتا ہے استاد، یہاں پر پکڑ کر رہے ہیں. وہ کہتے ہیں الم قال، اب خضر علیہ السلام کہتے ہیں الم اقل لک، میں نے کہا نہیں تھا آپ کو انک لن تستطیع معی صبرا. وہی آیت دہرا دی انہوں نے، اسی بات کو دہرا دیا. میں نے کہا نہیں تھا آپ کو کہ آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر سکیں گے. اس علم میں، جو علم اللہ نے مجھے عطا کر رکھا ہے، اس میں آپ صبر نہیں کر سکیں گے. اصل میں یہ وہ کچھ چیزیں تھیں جن کے بارے میں ان کو تھا کہ موسیٰ صبر نہیں کر سکیں گے، کہ موسیٰ کو احکامات کا پتہ ہے چیزوں کے، کسی کے احسان کا بدلہ نقصان سے دینا، اس کا حکم موسیٰ علیہ السلام کو پتہ ہے. بات کریں گے، وہ پوچھیں گے میرے سے، لیکن میری کنڈیشن، یہ میری شرط یہ ہے، آپ نے سوال نہیں کرنا. حدیث کے اندر آتا ہے کہ جب خضر علیہ السلام اس بچے کے پاس پہنچے، وہ بچہ کچھ بچوں کے ساتھ کھیل رہا تھا، چھوٹی عمر میں تھا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر بیان کیا کہ آپ خضر علیہ السلام نے اس بچے کو پکڑا، فَاقْتَلَعَهُ، اس کے سر کو پکڑا اور اس کے جسم کو پکڑا اور اس کا سر کھینچ دیا. اس طرح اس بچے کو مار دیا وہاں پر خضر علیہ السلام نے. عجیب انداز تھا مارنے کا. حدیث کے الفاظ یہ ایکسپلین کر، یہ بات بتا رہے ہیں، یہ وضاحت کر رہے ہیں. اقتلع کا مطلب ہوتا ہے کہ جڑ سے کھینچ کے نکال دینا. یہ درخت کو بھی جڑ سے جب نکالا جائے، کاٹا جائے، اس کو قطع کہتے ہیں. جب جڑ سے کھینچ کے نکالا جائے قلع کہتے ہیں. تو کہتے ہیں اس کو جڑ سے کھینچ دیا، جو اس کے دھڑ کو پکڑ کے، اس سر کو پکڑ کے علیحدہ کر دیا دونوں. اتنی ایسی چیز سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کیسے خاموش رہ سکتے تھے اس پہ؟ کیا خضر آپ نے قتل کر دیا ایک بچے کا، معصوم بچے کا. وہی بات ہے، اس کا تعلق اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے علم کے ساتھ تھا. اس چیز کا تعلق، اور جس چیز کو یہاں پر اس قصے کے اندر یا ان آیات کے اندر جو مشابہت ملتی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور کفار مکہ کی اور کچھ صحابہ کرام کے درمیان کچھ جو معاملات ہیں، خاص طور پہ جو معاملہ اللہ تعالیٰ کی مدد کا تھا، کہ کبھی بسا اوقات، کبھی کبھار ظاہری جو چیز نظر آ رہی ہوتی ہے اس کے پیچھے حکمت کوئی اور ہوتی ہے. حکمت وہ نہیں ہوتی جس کو ہماری آنکھ دیکھ کے سمجھ پاتی ہے یا سمجھ لیتی ہے.
اس کے پیچھے حکمت وہ نہیں ہوتی. اللہ تعالیٰ کی مدد کے اندر تاخیر، یہ میں ایک مثال دے رہا ہوں اللہ تعالیٰ کی مدد والی. اس طرح کی اور بہت ساری چیزیں ہیں جس میں کسی چیز کے اندر تاخیر ہونا اللہ تعالیٰ کی ایک حکمت ہوتی ہے اس کے اندر، اور ایک تقاضا ہے اس حکمت کا، اور اس حکمت کا ہمیں علم نہیں ہے. ایک یہ مثال ہے کہ اللہ کی مدد میں تاخیر ہمیں کبھی اس چیز کہنے پر نہ لے آئے کہ ہم یہ کہنا شروع کر دیں کہ کیوں نہیں آتی مدد اللہ کی، یا کہاں رہ گئی اللہ تعالیٰ کی مدد، یا اللہ تعالیٰ نے تو وعدہ کیا ہوا تھا، وہ وعدہ کدھر ہے اللہ تعالیٰ کا. اس طرح کے الفاظ ادا کرنے سے انسان اپنے آپ کو بچائے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے متعلق اس طرح کے انسان اعتراضات کرنا شروع کر دے. انسان پریشان ہوتا ہے، انسان کے دل پریشان، صحابہ کرام پریشان ہو گئے تھے. غزوہ احزاب کے معاملے میں اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ، ان کے دل منہوں کو آ گئے. وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَ، اللہ تعالیٰ کو علم تھا نا. اللہ تعالیٰ نے کہا تم نے اپنی زبانوں سے الفاظ نہیں ادا کیے، لیکن تمہارے دلوں کی باتیں تو اللہ سے نہیں چھپی. تم لوگوں نے عجیب و غریب اللہ کے متعلق گمان کرنا شروع کر دیے تھے، باتیں سوچنا شروع کر دی تھی اللہ کے بارے میں. یہ کیوں ہے، کس طرح ہے، کس لیے ہے؟ 10,000 لوگ جمع ہو گئے، ہم لوگ صرف 3,000 ہیں، 3,500 لوگ ہیں، ہمارے پیچھے یہودی ہیں. بنو قریظہ کے یہود تھے نا، معاہدہ تھا ان کا، وعدہ کی ایک انہوں نے کانٹریکٹ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہوا تھا، لیکن پھر بھی یہودیوں کا دھوکہ مسلمانوں کے سامنے تھا. یہودی دھوکہ کرتے آئے ہیں اور یہ ان پہ اعتماد نہیں کیا جا سکتا. پیچھے یہود ہیں، آگے 10,000 کا لشکر ہے، سارا عرب جمع ہو کے ہمارے خلاف آ گیا ہے کہ کیسے کیا معاملہ ہے، کس طرح کریں گے. معاملات اتنے سخت تھے کہ جب 4 گھڑ سوار یا 3 تھے گھڑ سوار، وہ جو خندق تھی جو کھودی ہوئی تھی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے ساتھ مل کے اس کو پھلانگ کے 3 گھڑ سوار آئے تو مسلمانوں کے جو لشکر تھے اس کے ڈر سے 2 واپس چلے گئے، 1 رہ گیا، 1 اکیلا رہ گیا جو مسلمانوں کا پورا لشکر تھا. اگر ہم ویسے سوچیں، اگر ڈرنا تو نہیں چاہیے تھا، لیکن اس وقت معاملات اتنے شدید ہو چکے تھے، اتنے سخت معاملات ہو چکے تھے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے کہ عامر ابن عبد ود پکار رہا ہے، کون اٹھے گا اور جائے گا جا کے اس سے لڑے گا؟ کوئی نہیں کھڑا ہوا، سارے صحابہ بیٹھے ہیں سوائے حضرت علی کے. چھوٹے سے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا علی. انہو عمر ابن عبد ود، عمر ابن عبد ود کے بارے میں یہ کہا جاتا تھا کہ یہ اکیلا پورے لشکر کو ہرا کے آ جاتا تھا. اکیلا آدمی، اس سے اتنا اس سے لوگ ڈرتے تھے. کہتے تھے کہ عرب کا سب سے اشجع العرب، قریش نہیں، اشجع العرب فی زمانہم عمر بن عبد ود. اتنا شجاع تھا کہ پورے قبیلے کو اکیلا لوٹ کے آ جاتا، پورے قبیلے کا لشکر ایک آدمی کا سامنا نہ کر سکتا. ان کے اندر استطاعت نہ، اتنا اس بندے کا اتنا روب تھا، اتنی شجاعت تھی اور اتنا دبدبہ تھا. جانتے تھے مدینے کے لوگ کون بندہ ہے یہ، للکارنا شروع کر دیا اس نے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بٹھا دیا حضرت علی کو، بیٹھو علی، انہو عمر بن عبد ود. دوسری دفعہ پھر آپ پوچھتے ہیں، حضرت علی کھڑے ہوئے، آپ نے بٹھا دیا. تیسری دفعہ آپ پھر پوچھتے ہیں، پھر حضرت علی کھڑے ہوئے. اس دفعہ حضرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بٹھایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا دی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جاؤ. اس کا تکبر اتنا تھا، وہ یہ کہتا ہے کہ چھوٹا سا کوئی مسلمانوں میرے برابر کا کوئی بھیجو، یہ کیا تم لوگوں نے بزدلی بنا کے کر کے اس کے مطابق اس کے ذہن میں یہ بزدلی تھی. انہوں نے کہا کہ حضرت علی بولتے ہیں کس چیز کا تکبر کرتے ہو؟ قریش سے ہو، میں بھی قریش سے ہوں، آ جاؤ سامنے. کہتے ہیں میری تلوار
تمہارا خون میری تلوار کا مستحق نہیں ہے، میری تلوار تمہارے خون سے بھی زیادہ بڑی ہے، اس کی عزت تمہارے خون سے بھی زیادہ ہے۔ حضرت علی نے وہاں پہ کچھ شرائط رکھی اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، وہی بات ہے یہاں پہ بھی مقابلے میں بھی پھر حضرت علی تھے، شجاعت تھی حضرت علی کی، کوئی مذاق نہیں تھا، بہت سخت معاملات تھے۔ ان معاملات کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ بات کہی کہ وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَ، تم لوگوں نے گمان کرنا شروع کر دیا اللہ کے بارے میں، مختلف قسم کے گمان۔ اس لیے بھی تعلیم کے لیے یہ والی چیزیں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ جب مسلمان پڑھیں دہرائیں تو مسلمانوں کے ذہن میں یہ بات بھی آئے کہ اکثر جو معاملات چل رہے ہوتے ہیں ان کے پیچھے اللہ تعالیٰ کی ایک بڑی حکمت ہوتی ہے۔ وہ حکمت کیا ہے اگر ابھی ہمیں نظر نہیں آ رہی تو ہم اللہ تعالیٰ کی ذات پہ اعتراض نہ کریں، اللہ تعالیٰ کی ذات پہ سوال نہ کریں، یہ ہم اللہ تعالیٰ کی ربوبیت پہ سوال کر دیں گے، اللہ تعالیٰ کے رب ہونے پہ سوال کر دیں گے کہ یہ کیوں ہو رہا ہے اللہ تعالیٰ، نعوذ باللہ۔ اللہ تعالیٰ رب ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا، اور جب اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا تو اللہ تعالیٰ کو علم ہے کہ کیوں اور کس لیے، کب اور کس وقت کیا معاملہ کرنا ہے، کس بندے کو کیا معاملہ کر کے کیا سکھانا ہے۔ اللہ تعالیٰ آگے ارشاد فرماتے ہیں قال ان سألتك عن شيء بعدها، یہ ڈیڈ لائن دے رہے تھے حضرت خضر علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام کو، دو بار اعتراض سا کر دیا۔ پہلے کہا کہ میں بھول گیا تھا، مجھے میری پکڑ نہ کرے، دوسری بار پوچھ لیا، دوسری بار کہا، جب دوسری بار تو انہوں نے کہا کہ میں نے آپ سے کہا تھا نا صبر نہیں کر سکتے آپ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے آپ کو خود ہی نیچے چھپا لیا، یہ نہیں کہا کہ نہیں آپ نے اتنا غلط کام کیا تھا، اس آرگیو میں نہیں پڑ گئے، اس نقاش میں نہیں پڑ گئے، نہیں یہ کیا تھا اور نہیں آپ نہیں، آپ اس کو نہیں، آپ جو ہے وہ اس کو کاؤنٹ نہیں کر سکتے، اس کو نہیں میرے لیے رکھیں یہ وہ۔ ان سألتک عن شیء بعدها، موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں اس کے بعد سألتک، میں سوال کروں آپ سے، عن شیء، کسی چیز کے بارے میں، بعدها، اس کے بعد، فلا تصاحبنی، مجھے چھوڑ دے، میرا ساتھ نہ دے، پھر چھوڑ دے میرا ساتھ، اور جائیں اللہ تعالیٰ نے جو آپ کو احکام یا جو اوامر دیے ہیں وہ پورے کریں، آگے بڑھ کے میں پیچھے ہٹ جاؤں۔ فلا تصاحبنی قد بلغت من لدنی عذرا، آپ میرے متعلق پوری حجت قائم کر دیں گے، یعنی آپ کو اللہ تعالیٰ سوال نہیں کریں گے کہ خضر موسیٰ علیہ آیا تھا تو کیوں نہیں سکھایا آپ نے، آپ پوری حجت قائم ہو جائے گی، کس بات کی، اس بات کی کہ آپ سے صبر نہیں ہوگا اور آپ نہیں ہو رہا میرے سے صبر، اور آپ پہ پوری حجت قائم ہو جائے گی۔ انا کا مسئلہ نہیں بنایا کہ میرے ساتھ وہی ہو رہا ہے جو انہوں نے کہا تھا، بالکل انا، بلکہ اپنے آپ کو خود نیچے سرنڈر کر دیا کہ مجھے چھوڑ دینا، اور آپ میرے متعلق پوری حجت قائم ہو جائے گی، آپ سے کوئی سوال بھی نہیں کرے گا کہ بھئی کیوں کیا تھا موسیٰ کے ساتھ ایسے علیہ السلام، کوئی سوال بھی نہیں پوچھے گا، آپ پوری حجت قائم کر رہے ہیں میرے اوپر۔ جب حجت قائم ہو رہی ہے تو کسی کو حق نہیں بنے گا سوال کرنے کا۔ قد بلغت من لدنی عذرا، ایسا ایک رشتہ تلمیذ اور استاد کا ہونا چاہیے، اتنی انڈرسٹینڈنگ اور اتنی سمجھ ہونی چاہیے آپس کی۔ آگے فرماتے ہیں فانطلقا، آگے بڑھے، حتی اذا اتیا اہل قریۃ استطعما اہلها، ایک بستی والوں کے پاس گئے، ان لوگوں سے کھانا مانگا، استطعما، ان لوگوں سے کہا کہ آپ ہمیں کھانا دے دیں، فابوا، انہوں نے انکار کر دیا، ان یضیفوہما، کہ وہ ضیافت کرتے، یہ مہمان تھے ان کے۔ اس وقت بستی میں کوئی آیا ہوا آدمی مہمان سمجھا جاتا تھا کہ یہ پوری بستی کا مہمان ہے، تو اس بستی کے مہمان تھے اور مہمانوں نے کھانا طلب کیا۔ اس وقت یہ بات تھی، معاملہ یہ تھا کہ لوگوں نے مہمان خانے بنا رکھے تھے کہ کوئی آئے گا بنا کسی سوال و جواب کے مہمان خانے میں داخل ہو جائے گا، کوئی سوال نہیں کرے گا تم کون ہو، کدھر سے آئے ہو، مہمان خانے میں بیٹھا ہے، بستی کا جو آدمی دیکھے گا وہ اپنی ذمہ داری سمجھ لے گا کہ میری ذمہ داری ہے، میں نے اس کی مہمان نوازی کرنی ہے۔ یہ ایک عرف کے اندر چیز چل رہی تھی،
کہ بنا سوال کیے لوگ کھانا دے دیا کرتے تھے. یہاں پہ تو سوال بھی کیا انہوں نے، استطعما طلب کیا طعام ان سے، کھانا طلب کیا، فابوا انکار کر دیا، ان یضیفوہما کہ وہ ان کی ضیافت کرے، فوجدا ان دونوں نے، اب دو کا تثنیہ کا صیغہ ہے، پیچھے سے تثنیہ کا صیغہ ہی چل رہا ہے، فوجدا ان دونوں نے پایا، فیہا اس بستی کے اندر، جدارن ایک دیوار کھڑی ہوئی تھی، یرید ان ینقض جو گرنے والی تھی، جو گرنا چاہتی تھی، ایسی تھی کہ بالکل کمزور سی ہوئی تھی، اور ابھی وہ تھوڑی کوئی طوفان آیا، کوئی بارش ہوئی، کوئی تیز ہوا آئی، وہ گرنے والی تھی. یرید ان ینقض فاقامہ، تو اس کو حضرت خضر علیہ السلام نے اس کو کھڑا کر دیا. آتا ہے کچھ روایات کے اندر ایسی بات بھی آتی ہے کہ فعل ہکذا، اپنے ہاتھ سے اس کو ایسے کیا، وہ سیدھی کھڑی ہو گئی، سیدھی ہو گئی، یعنی بالکل ٹھیک ہو گئی. یا پھر اس کو گرایا اور گرا کے اینٹیں لگا کے کھڑا کر دیا، جس طرح بھی کیا. حضرت خضر علیہ السلام کا معاملہ معجزات تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو علم دیا. کہہ سکتے ہیں کہ یہ معجزہ ہو سکتا ہے حضرت خضر علیہ السلام کا، کہ ہاتھ سے اشارہ کیا اور دیوار جو گرنے والی تھی، بالکل ٹوٹی ہوئی دیوار جس میں دراڑیں پڑی ہیں، وہ دیوار بالکل سیدھی کھڑی ہو گئی ہے. اگر اب موسیٰ علیہ السلام نے یہاں پہ سوال نہیں کیا، لیکن بس ایک جو ہے نا بات کہی، یا کہنے کی ایک ایڈوائس ہی کر دی کہ لو شئت، قال، یہاں پہ موسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں لو شئت، اگر آپ چاہتے اے موسیٰ، اے خضر، لاتخذت علیہ اجرا، تو اس دیوار کو سیدھا کرنے کا آپ کچھ اجرت لے لیتے، کچھ پیسے لے لیتے، ان پیسوں سے ہم جو ہے کھانا پینا کر لیتے، یا اجرت رکھ لیتے کہ میں یہ دیوار سیدھی کر رہا ہوں، آپ مجھے کھانا کھلا دیں، آپ ہم لوگوں کو کھانا کھلا دیں. بس اتنی سی بات کہی. حضرت خضر علیہ السلام نے کہا ھذا فراق بینی و بینک، یہ مقام ہے جہاں پر میں آپ سے علیحدہ ہو جاؤں گا. آپ سے صبر نہیں ہوا، سوال نہیں تھا لیکن پھر بھی صبر نہیں ہوا آپ سے. یہ مقام ہے، ہم دونوں علیحدہ ہو جائیں گے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، بخاری کی جو حدیث ہے، لمبی حدیث ہے، اس کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ لو صبر موسیٰ، اگر موسیٰ علیہ السلام صبر کر لیتے تو اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا خضر علیہ السلام کو علم ہمیں بہت سارا ہمیں مل جاتا. اللہ تعالیٰ اس کو قرآن میں بیان کر دیتے، بہت سارا علم ہمیں ملتا. کاش اگر موسیٰ صبر کر لیتے. موسیٰ علیہ السلام نے صبر نہیں کیا تو جتنا تھا بس اتنا ہی ہمیں ملا علم، جو علم خضر علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے عطا کر رکھا تھا. اور وہی بات ہے، وہ علم مثال ہوتی مسلمانوں کے لیے کہ دیکھو جو سامنے کبھی ہوتا ہے، نتیجتاً معاملہ پیچھے مختلف ہوتا ہے، حکمت اس کے اندر کچھ اللہ تعالیٰ کی اور ہوتی ہے، تو زیادہ مسلمانوں کے لیے دل کا اطمینان رہتا. اور اسی وجہ سے کچھ علماء نے یہ بات کہی کہ یہ واقعہ، یہ والی چیز جو بیان کی جا رہی ہے، یہ بیان اس وقت مکہ کے اس دور میں بیان کی جا رہی ہے جب مسلمان سخت پریشانیوں کا سامنا کر رہے تھے. اس دور کے اندر یہ بات بیان کی جا رہی ہے کیونکہ اس وقت کوئی خوشی والی چیز نہیں تھی، صرف پریشانی ہی پریشانی. آپ اسلام لائے، آپ کا اسلام لانا اور پریشانی شروع ہو جانا آپ کے ساتھ. پریشانیوں کی شروعات اسلام تھی. مکے کے لوگ صبر نہیں کرتے تھے. مکے کے لوگ اس چیز کو بالکل، اس چیز کے اندر انہوں نے کوئی چانس نہیں دیا، کوئی کسی کو چھوٹ نہیں دی کہ بھئی اگر اسلام لاؤ گے تو تشدد کا نشانہ بنو گے. 5ویں نبوت میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام لائے، اسلام قبول کیا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کرنے کے بعد سب سے پہلے ابو جہل کے گھر گئے. ابو جہل کے گھر پہ دستک دی. دستک دے کے ابو جہل کو بتایا کہ میں نے اسلام قبول کر لیا ہے. بتانے کا مقصد کیا تھا کہ اب دھیان رکھو میں مسلمانوں کے ساتھ ہوں. ابو جہل کو پتا تھا میں نے یہاں پہ کچھ کیا نا، میں نے ایک مکہ مارا تو انہوں نے مجھے 4 مارنے آگے سے. ابو جہل نے زور سے دروازہ بند کر دیا، بس کچھ بھی نہیں کہا. گئے جا کے اہل مکہ کو بتایا، جیسے ابو جہل کو بتایا اہل مکہ کو بتایا.
کہ آئندہ سے خیال رکھنا میں نے اسلام قبول کر لیا ہے اور اب مسلمانوں کو کچھ کہتے ہوئے سوچ رہا کہ ان کے ساتھ عمر ہے. گئے جا کے بتایا. عمر رضی اللہ تعالی عنہ ایسے خاندان سے تعلق رکھتے تھے جن کا کام سفارت کاری تھا. ڈپلومیٹس تھے یہ لوگ, سفارت کاری تھا, اس خاندان سے تعلق رکھتے تھے. اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اس وقت جس وقت اسلام لائے کفار مکہ کی طرف سے ہمیشہ سفارت کاری کے لیے کسی ملک اپنا سفیر بنا کے بھیجنا ہوتا تو عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو بھیجا کرتے تھے. اس وقت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لے آئے. کفار مکہ کے لیے تو جھٹکا تھا بہت بڑا کہ یہ ہمارا سفیر اسلام لے آیا ہے. وہ بندہ جس کو سفیر کے طور پہ ہم اپنے رسول کے طور پہ ملوک کے پاس بھیجتے ہیں, وہ بندہ ایمان لے آیا ہے. سارے کفار جمع ہوئے, مار پیٹ شروع کر دی حضرت عمر کی. مارتے رہے حضرت عمر کو, مارتے رہے. حضرت عمر بھی تھے, خاموش تو نہ بیٹھتے, دیتے رہے جواب, لیکن کتنا جواب دیتے. ان ساری چیزوں کے اندر جو سارے معاملات چل رہے تھے, یہ ایک دل کو تسلی دینے والی چیزیں تھیں کہ ایسے بھی ہوتا ہے کہ واقعات کے پیچھے کوئی اور اس کا جو نتیجہ ہے وہ کوئی اور اللہ تعالیٰ نے رکھا ہوتا ہے. یہاں پر اب جواب ان کو دینے لگے ہیں. کہتے ہیں کہ میرا یہ مقام ہے موسیٰ علیہ السلام, میں اور آپ یہاں پر علیحدہ ہو رہے ہیں. موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں ٹھیک ہے, آپ نے حجت قائم کر دی. یہ نہیں ہے کہ آپ نے جھوٹ بولا یا آپ نے مجھے سکھایا نہیں, آپ نے سکھایا, لیکن جو بات آپ نے کہی تھی میں صبر نہیں کر سکوں گا, مجھ سے نہیں ہوا صبر. علم صبر چاہتا ہے. صبر کے ساتھ علم حاصل کریں گے تو علم آئے گا. بے صبری کے ساتھ حاصل کریں گے, جلدی جلدی کہ بس جلدی جلدی آ جائے, جلدی 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 جلدی, وہ جلدی جلدی جتنا جلدی آئے گا اتنا جلدی چلا جائے گا. اس لیے علماء یہ کہتے تھے کہ علم ایسی چیز ہے, ان اعطیتہ کلہ, اگر آپ علم کو اپنی پوری طاقت دے دیں گے, یعطیک بعضہ, آپ کو بعض حصہ علم دیتا ہے اپنا, اگر آپ اپنی پوری طاقت دے دیں. اور اگر آپ اپنا بعض تھوڑی طاقت دیں گے علم کو, علم آپ کو کچھ نہیں دیتا. علم کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے علم حاصل کرنے والے لوگوں کا اللہ تعالیٰ نے یہ بات بتا دی کہ اس دنیا میں منزلت ہے, مرتبہ ہے, انسان کچھ بنتا ہے علم حاصل کر کے. اس محنت کا جو ثمر ہے اللہ تعالیٰ کچھ اس دنیا میں بھی دے دیتے ہیں. ایسی بات نہیں ہے کہ اس دنیا میں اس کا کوئی پھل انسان کو نہیں ملتا, کوئی نعمت اس کے بدل میں نہیں ملتی. اس محنت کی نعمت ملتی ہے, ہمیشہ ملتی ہے. ایسا ہو نہیں سکتا کہ انسان کوئی محنت کرے اور اس محنت کا پھل انسان کو نہ ملے. ہاں, سوائے اس کے کہ کبھی انسان کے لیے اس چیز کے اندر امتحان ہوتا ہے, اور وہ امتحان اس کے پیچھے ایک حکمت ہوتی ہے. اور یہ بات بھی ہم ذہن میں رکھیں کہ جب امتحان ہے تو فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا, إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا, ہمیشہ پریشانی کے ساتھ آسانی آئے گی. یہ قاعدہ اللہ تعالیٰ نے بنا رکھا ہے. پریشانی ہے تو یہ عقیدہ رکھیں کہ امتحان ہو سکتا ہے, اور اگر مجھے پریشانی ہے تو یہ امتحان اللہ تعالیٰ میرا لے رہے ہیں, مجھے صبر کرنے کی ضرورت ہے. آسانی پیش آئے گی میرے ساتھ, آسان معاملات پیش آئیں گے. إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا, دہرا دیا کہ یہ پکا کر لو, پختہ رکھ لو اس کو اپنے ذہن میں, اس بات کو کہ انشاءاللہ پریشانی کے بعد آسانی آنے والی ہے اور آ کر رہے گی انشاءاللہ. یہ چیز ہمارے عقیدے کا حصہ ہے. اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کے اندر یقین کا حصہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ رب ہیں, مجھے یقین ہے آپ کے اوپر, آپ نے ہمیں پیدا کیا. جو پریشانی میرے ساتھ چل رہی ہے, جو بھی معاملہ چل رہا ہے, آپ زیادہ جانتے ہیں اس کو کہ میرے لیے یہ زیادہ بہتر ہے. کس طرح بہتر ہے یہ اللہ مجھے نہیں پتا, لیکن یہ بہتر ہے میرے لیے, اور صبر مجھے عطا کر اور وہ بہتری اللہ تعالیٰ دکھا دے اس پریشانی میں مجھے, تاکہ میں برداشت کر سکوں. دعا کر لیں اس طرح کی. علم حاصل کرنے کے اندر بھی یہ بات کرنے کی, یا اللہ مجھے صبر عطا کر, میں کرنا چاہتا ہوں علم حاصل, صبر کی کمی ہے تو یا اللہ صبر عطا کر.
جان مارنی پڑتی ہے انسان کو اگر علم حاصل کرنا ہے، اور اس علم کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ دیتے ہیں، اس دنیا کے اندر بھی اللہ تعالیٰ اپنی نعمتیں دیتے ہیں، اور انشاءاللہ اگر وہ خالصتاً اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، کہ انسان کوئی ایسی نیت بنا لے، نیک نیت اس علم کے ساتھ بنا لے، تو انشاءاللہ آخرت میں بھی اس کا اجر ہے انشاءاللہ۔ آج ہم یہیں تک رکھیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کہا جو سنا اللہ تعالیٰ اس پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ فَقُلْتُ مَا قُلْتُ صَوَابًا مِنَ اللَّهِ وَإِنْ مِنِّي وَالشَّيْطَانِ وَأَسْتَغْفِرُ اللَّهَ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا۔ اگلا جمعہ انشاءاللہ ناوا ہوگا، چھٹی ہوگی عید کی وجہ سے، اس کے بعد انشاءاللہ اس سے اگلا جمعہ ہے، اس میں انشاءاللہ ہم لوگ حسب معمول اسی وقت جمعے کے روز انشاءاللہ ہم اپنا کریں گے۔ تاریخ کیا بنتی ہے؟ اگلا جمعہ جو ہے وہ 6 جون بن رہا ہے، 6 جون ہے۔ 6 جون کا جو جمعہ ہے وہ ناغا ہے، وہ چھٹی ہوگی۔ اس کے بعد 13 جون کا جو جمعہ ہے انشاءاللہ حسب معمول واپس اسی وقت انشاءاللہ درس کریں گے۔ جزاکم اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.